بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم احساس کی جانب سے کچھ احساس دلانے کے لیے آئے ہیں، کچھ احساس کرنے آئے ہیں، کچھ داد رسی کے لیے، کچھ امداد کے لیے، کچھ بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، کچھ بیٹیوں کی شادی کے انتظام کے لیے، اور کچھ بیٹیوں کی خوشیوں میں اپنی کچھ خوشیاں شامل کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ شعبہ زندگی کے مختلف گوشے ایسے ہیں کہ جہاں احساس پیش پیش رہتا ہے۔ احساس ہے بھوک کا، احساس ہے پیاس کا، احساس کو آپ کی صحت کا بھی احساس ہے، احساس کو آپ کے بچوں کا بھی احساس ہے، احساس کو آپ کے بزرگوں کا بھی احساس ہے، اور بطور خاص احساس کو آپ کی بیٹیوں کا بھی احساس ہے۔ یہ دو طرفہ احساس ہے۔ مخیر حضرات کی بیٹیوں کا بھی احساس ہے، اور جو غریب ہیں ان کی بیٹیوں کا بھی۔ اب آپ سوچیں گے کہ غریبوں کی بیٹیوں کا تو احساس بنتا ہے، لیکن مخیر یعنی ڈونرز کی بیٹیوں کا؟ تو جب آپ کسی غریب کی بیٹی کے سر پہ چادر رکھیں گے، کسی غریب کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، تو اللہ رب العزت آپ کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے گا۔ ان کے بدلے آپ کی بیٹیوں کے نصیب بلند ہوں گے۔ آپ کسی کی بیٹی کا احساس کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ آپ کی بیٹیوں کا احساس نہ کرے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ایک فلسفہ ہے کہ اللہ ان پہ رحم نہیں کرتا، اور اللہ رب العزت ظاہر ہے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے ارشادات نبی سے، اللہ ان لوگوں پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے۔ اس کا آلٹرنیٹ یہی ہے کہ جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے۔ آپ کسی پر رحم کیجئے، اللہ کی رحمت آپ پر ہوگی۔ اللہ کی رحمت کے طلبگار میں اور آپ سب ہیں، اس کی بارگاہ میں خاص تگار بھی ہیں، لیکن میدان عمل میں ہم بہت دور کھڑے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو یہ جان کر سر انجام دے لیں کہ نہ جانے اس کے پیچھے اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہو، اور اللہ رب العزت اس کے صدقے، جس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے واقعات سے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمیں ہماری نجات کا ذریعہ اسی کو بنا دے، اور دنیا بھی ہماری رحمتوں سے مالا مال ہو، برکتوں سے مالا مال ہو۔ آج احساس بہت ساری بیٹیوں کی جو ہونے والی ہے، اس سلسلے میں ان کی مدد کی خاطر آیا۔ دل نہیں چاہتا، کیونکہ یہ کام پس پردہ برسوں سے ہو رہا ہے اور بہت بڑی تعداد میں ہو رہا ہے، ہزاروں خاندانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ سرم و علانیہ کا مصداق بنتے ہوئے ہم اکثر اپنے پروجیکٹس ہیں جس کا 95% جو حصہ ہوتا ہے وہ چھپ کر ہی کیا کرتے ہیں، لیکن 5% اعلانیہ طور پہ بھی کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو ترغیب ملے اور آپ بھی کسی نہ کسی بیٹی کی شادی میں اپنا حصہ شامل کریں۔ بہترین نیکی، نوبل کاز ہے ایک ایسا کہ جس کے بدلے اللہ رب العزت آپ کو لازمی اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ آئیں احساس کا ساتھ دیں بیٹیوں کی شادی کے مرحلے میں۔ بہت ساری بہنیں میری ایسی ہیں، بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کی شادیاں وسائل کی عدم دستیابی، یعنی وسائل نہیں ہوتے، فیسلٹیز نہیں ہوتی، فائنینشل بہت ویک ہوتے ہیں وہ لوگ، کسی کے در پہ جاتے ہیں میری بیٹی کی شادی، وہ جھڑک دیتا ہے۔ وہ صاحب ایمان خود کو کہتا ہے، میں صاحب ایمان ہوں، میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، لیکن جھڑک دیتا ہے۔ سیرت اور میدان عمل میں وہ سب سے دور کھڑا ہوا، کوسوں دور کھڑا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جب کلمات توحید بلند ہوں یا تکبیر لگائی جائے، نعرہ لگایا جائے، تو سب سے اونچی آواز اسی کی ہوتی ہے۔ اس فرق کو مٹانا پڑے گا۔ آئیں میدان عمل میں آئیں ان بیٹیوں کو کہ جن کی شادیاں صرف یہ چند چیزیں جنہیں جہیز کہا جاتا، ہم تو تحفے کی صورت میں ان کو دے رہے ہیں، تحفے کی صورت میں۔ اور ان لوگوں سے بھی میں عرض کروں گا کہ جو لوگ اس مطالبے کی وجہ سے اچھے رشتوں کو رد کر دیتے ہیں، بیٹیوں کو رد کر دیتے ہیں، یہ نہ ہو کل کوئی آپ کی بیٹی کو رد کر دے، تو مہربانی کیا کیجئے، بیٹی والوں پہ رحمت کریں، رحم کریں۔ احساس بھی بیٹیوں پر رحم کرنے آیا ہے۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ بیٹیاں ساری اپنی ہوتی ہیں۔ پنجابی میں ایک قول ہے، مشہور ہے کہ بیٹیاں سانجھی ہوندی ہیں، ساری بیٹیاں اپنی ہوتی ہیں، ان سب بیٹیوں کو اپنا سمجھیں۔ میں بھی بیٹی والا ہوں، آپ بھی یقیناً بیٹی والے ہوں۔ بچیوں کا معاملہ
اتنا حساس ہے کہ کیفیت بہت زیادہ، میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو پورے ایموشنز کے ساتھ آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کے گرد و نواح میں کوئی بیٹی ہو، میں انڈیویجول حیثیت سے بھی آپ کو بتاؤں کہ کبھی مجھے موقع ملتا ہے، میں خود نہیں بھی کر پاتا تو کسی سے کہہ کر ضرور کسی نہ کسی بیٹی کا انتظام کریں. اس سے بڑی نیکی اس دور میں کیا ہوگی؟ کیا اس سے بڑی نیکی آپ تلاش کرنے نکلیں؟ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آغاز میں ہی دعا، اور جو لوگ ساتھ دے چکے ہیں اور جو لوگ ساتھ ابھی دیں گے اور جو پروگرام دیکھنے کے بعد نیت کریں گے اور احساس کا ساتھ دیں گے، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دے. آپ کے راستے کی رکاوٹ اگر کچھ بھی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو بس نہ سمجھیے، یہ کام سر انجام دیجئے، دیکھیے وہ رکاوٹ کیسے ہٹتی ہے، آپ کے راستے آسان ہو جائیں گے. میرے ساتھ آج پینل میں ممتاز شخصیات موجود ہیں. چہرے ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ دنیا بھر میں لوگ انہیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، بلکہ ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں اور ان کی باتیں آگے بھی پیش کرتے ہیں. ظاہر مدلل گفتگو کرنے والے علماء اور ایک ایسا مستند ثناخواں کہ دنیا بھر میں بطور ثناخواں ان کا چہرہ کافی ہے، ان کی آواز کافی ہے. یعنی ان کی آواز کہیں بھی چل رہی ہو، نعت خوانی سے نا آشنا لوگ، شعبہ نعت سے نا بلد لوگ جو اس کے قریب نہیں ہیں، وہ بھی پہچان جاتے ہیں کہ یہ آواز ان کی ہے. آئیے تعارف کرواتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب مفتی احسن نوید نیازی صاحب، اور ان کے بعد ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب اور الحاج محمود الحسن اشرفی دامت برکاتہ عالیہ. آپ تینوں حضرات خیر مقدم ہے اور تینوں کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے اتنا بڑا ایک کاز ہے. آج ہم اس شارٹ ڈیوریشن میں جتنی فیملیز کو ظاہر تحفے دے سکتے ہیں شادی کے لیے، ان کے پیرنٹس کو، یا اگر کوئی بچی آئی ہے تو اس کو بھی دیں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ پس پردہ یہ کام جاری ہے، جاری رہے گا، جاری تھا. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. میں حمد رب جلیل چاہوں گا کہ ہم مل کر محمود الحسن اشرفی کے ساتھ اللہ کی یاد او سرمایہ ایمان بود، ہر گدا از یاد او سلطان بود. آئیے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کریں محمود الحسن اشرفی کی خوبصورت آواز میں. جی محمود بھائی. تیری حمد کی نہیں انتہا، تیری شان جل جلالہ، تیری حمد کی نہیں انتہا، تیری شان جل جلالہ، تیرا ذکر دافع ہر بلا، تیری شان جل جلالہ. تو کریم ہے، تو خبیر ہے، تو رحیم ہے، تو قدیر ہے. تو کریم ہے، تو خبیر ہے، تو رحیم ہے، تو قدیر ہے. تیری رحمتوں کا ہے آسرا، تیری شان جل جلالہ، تیری رحمتوں کا ہے آسرا، تیری شان جل جلالہ. نہ تیرے کرم کی مثال ہے، نہ نظیر ہے، نہ شریک ہے. نہ تیرے کرم کی مثال ہے، نہ نظیر ہے، نہ شریک ہے. کوئی تیرے جیسی
نہیں عطا تیری شان جل جلالہ تو ہی رب ہے سارے جہان کا تیری شان بندہ نواز ہے تو ہی رب ہے سارے جہان کا تیری شان بندہ نواز ہے تو ہی بخش دے میری ہر خطا تیری شان جل جلالہ تو ہی بخش دے میری ہر خطا تیری شان جل جلالہ جو تیرے رسول کا ہو گیا وہی بالیقین تجھے پا گیا جو تیرے رسول کا ہو گیا وہی بالیقین تجھے پا گیا تیرا قرب اصل ہے مدعا تیری شان جل جلالہ تیرا ذکر دافع ہر بلا تیری شان جل جلالہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے بہت خوب میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب درخواست گزار ہوں آپ کی خدمت میں کہ بیٹیوں کا معاملہ بیٹیوں کا مرحلہ بیٹیاں تو وہ بھی تھیں کہ جنہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور بعد ازاں اب محمد الحسن اشرفی کو اللہ نے بیٹی کی دولت سے مالا مال کیا ہے مجھے اللہ نے بیٹی عطا کی اچھا بال اتفاق بتاؤں ان کا بیٹا اور بیٹی میرا بیٹا اور بیٹی دونوں ہم نام بھی ہیں نہیں بیٹی کا نام زینب ہے زینب بطول بیٹے کا نام حسن ہے یہ بس برسبیل تذکرہ میں نے کہا تو بیٹی اب میرے پاس ہے اور مجھے پتہ ہے بیٹی کیا ہوتی ہے ظاہر ہے اس سے قبل بیٹیوں کا اتنا اندازہ نہیں تھا اپنی بیٹی ہوئی تو پتہ چلا تو پھر جب بیٹی ہوئی تو پتہ چلا کیا ہوتی ہے اللہ کی رحمت تو میں حضرت آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس بیٹی کا اسی لیے وہ کہا جاتا ہے نا سب بیٹیاں اپنی ہیں تاکہ احساس کیا جائے ایک وہ بیٹی تھی جس کا احساس نہیں کیا جاتا تھا ایک آج بیٹی ہے جس کا احساس کیا نہیں جا رہا حضرت فرق صرف اتنا ہے کہ اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا یہ زندہ ہے اور کہتے ہیں درگور ہو جائے تو ہم کیا کریں ہم احساس نہیں کر سکتے اس حوالے سے کچھ بیٹیوں کی ایک تو عظمت فضیلت دوسرا اہمیت کہ میں نے کہا نا کہ وہ ایک اس بیٹی کا احساس نہیں کیا جا سکتا ایک آج اس بیٹی کا احساس نہیں کیا جاتا اور انفیکٹ وہ لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں جب بیٹی کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو وہ کہاں سے دے گی بیٹی جو یتیم ہے یا جس کی ماں نہیں یا جو غریب ہے کیا فرمائیں گے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ بارک وسلم بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہیں بے شک آپ دیکھیں اسلام نے بیٹی کو اس طرح اللہ کی رحمت ڈکلیئر کیا ہے کہ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں وہاں جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پہلا جملہ ہی یہ بولا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت آ گئی سبحان پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو لوگ ناراض ہوتے تھے ناخوش ہوتے تھے لوگ بات نہیں کرتے تھے تو جب اسلام نے اس کو ایسا کیا کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے یعنی اللہ کی رحمت کو ایسا ہی ہوتا ہے بیٹی کے ساتھ جوڑ دیا سبحان کہ اللہ بیٹی کا تصور آتا ہے تو اللہ کی رحمت کا تصور آتا ہے اور حقیقت میں بات یہی ہے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو بشارتیں عطا فرمائیں کہ جو بچیوں کی کفالت کرے جو بچیوں کو اچھی تربیت کرے تو جو آپ نے باقاعدہ مثال بیان فرمائی اشارہ دے کر کے جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا ساتھ دینے والی یہ بشارتیں سرکار عیسیٰ علیہ السلام یہ بیٹیوں کی اچھی تربیت پر
بیٹیوں کی دیکھ بھال پر دے رہے ہیں، واہ، لہذا بیٹیوں کا لحاظ کرنا، بیٹیوں کا احساس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اپنی بیٹیوں کا تو لوگ احساس کرتے ہی ہیں، اپنی بیٹیوں کا بھی احساس کرنا ہے، دوسرے کی بیٹیوں کا بھی احساس کرنا ہے۔ بیٹیاں سب بیٹیاں بیٹیاں سانجھی ہیں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اور دیکھیں اسلام تو مخلوق خدا کی مطلقاً ان کا احساس کرنے کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دلاتا ہے۔ بیٹی تو پھر اللہ کی رحمت ہے۔ بالکل آپ دیکھیں امام غزالی رحمہ اللہ حجت الاسلام ہیں، مرشد الانام ہیں، آپ کے بارے میں باقاعدہ بعض بزرگوں نے لکھا کہ ان کو وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ما فعل اللہ بکا۔ اب حجت الاسلام کا جواب آپ سنیے کہ حجت الاسلام جو ہیں وہ حجت الاسلام ہیں، ان کا لقب ہے، مرشد الانام ان کا لقب ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ جیسے ان کو مرشد الانام کہتے ہیں، وہ امام غزالی جو ہے، جن کی امامت کے ڈنکے بجے ہوئے، جن کے کریڈٹ پہ اتنی نیکیاں اور اتنی خدمات ہیں کہ ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ اس وقت جواب کیا دیتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں ایک دن لکھ رہا تھا تو میرے قلم پہ ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی، اچھا، تو سیاہی چوسنے لگی، تو بولے میں اسے اڑانے لگا تو میں نے اڑایا نہیں کہ یہ سیاہی چوس رہی ہے، اس کو جو ہے طلب ہوگی یہ چوس لے، میں نے چھوڑ دیا، وہ چوستی رہی، جب اس کا جو ہے وہ سیر ہو گئی تو وہ چلی گئی اڑ کے، میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اس عمل کے سبب اللہ نے میری بخشش فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی اب وہ حجت الاسلام یہ فرما رہے ہیں، وہ اتنے نیکیوں والے، خدمات والے امام ہیں، اور وہ بخشش کا سبب کس فعل کو قرار دے رہے ہیں کہ یہ جو میں نے اس مکھی کا احساس کیا نا، اس میں ظاہر ہے اس پہ تو جب ایک مکھی کا جو احساس ہے، جو بظاہر کتنی ادنا مخلوق نظر آتی ہے، جب اس کا اتنا احساس ہے اور اس کے احساس پہ اتنی بشارت اور اتنا اس کا اجر ہے اور وہ ذریعہ نجات بن سکتا ہے وہ فعل، تو چاہے جائے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کا احساس کرنا، اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، اور بالخصوص ان کے اندر بھی پھر بیٹیاں جو اللہ کی رحمت ہیں، جن کو اللہ کی رحمت باقاعدہ ڈکلیئر کیا گیا، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، یہ تو اور زیادہ جو ہے وہ اجر کا باعث بھی ہے، مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، ذخیرہ آخرت بھی بنتا ہے یہ فعل۔ اور اسلام تو ترغیب یہ دلاتا ہے کہ مخلوق خدا کے کام آنا ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلیفعل، جو تم میں سے اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے تو اسے فائدہ پہنچائے۔ اور میں اکثر یہاں یہ کہا کرتا ہوں جب حدیث سناتا ہوں تو کہ دیکھیں حضور نے یہاں مقید نہیں کیا کسی نفع کے ساتھ کہ فلاں نفع پہنچانا، یہ نفع عام ہے، یعنی آپ دینی نفع بھی اگلے کو پہنچائیں، دنیاوی نفع بھی پہنچائیں، اور یہ اگلوں کی اولاد کا خیال کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، اگلے کی بیٹی کا لحاظ کرنا، اس کی شادی میں مدد کرنا، دیگر معاملات کے اندر مدد کرنا، یہ بھی اس حدیث کے تحت آتا ہے، یہ بھی شامل ہے، یہ بھی نفع ہی ہے۔ تو ہر طرح کا نفع پہنچانے کا حکم ہے، بس ملحوظ آپ نے کیا رکھنا ہے؟ دائرہ شریعت کو، کہ شریعت کا جو دائرہ ہے اس دائرے سے آپ نے باہر نہیں نکلنا، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ نے نفع اگلے کو پہنچانا ہی ہے، چاہے وہ نفع حصی ہو، چاہے وہ نفع مانوی ہو، چاہے وہ نفع دینی ہو، چاہے وہ نفع روحانی ہو، چاہے وہ نفع دنیاوی ہو، حصی نفع ہو، ہر طرح کا نفع آپ نے اگلے کو پہنچانا ہے۔ اس بات کی اسلام بھی ترغیب دیتا ہے، اور والی اسلام نبی اسلام حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ اس کی ترغیب دلائی ہے۔ بہت عظیم یہ سنت ہے کہ جس کے سلسلے میں ہم یہاں جمع ہیں، اور النکاح من سنتی کہ ہمیں کا ارشاد ملتا ہے، اور کسی بھی وجہ سے اگر یہ سنت، چونکہ اس سنت کا تعلق فطرت سے بھی ہے، اس سنت کا تعلق وقت کی ضرورت بھی ہے اور اہم ترین ضرورت ہے، اس سنت کے لیے کوئی اگر شے رکاوٹ کا باعث بنتی ہے یا اس کے تاخیر کا باعث بنتی ہے، تو یہ اگر ہمارے دسترس میں ہو اور ہم نہ کریں تو یقیناً ہم بد نصیب لوگ ہیں۔ تو آج جن بیٹیوں کی خاطر ہم جمع، اور یہ بتا دیں کہ یہ سب ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، جن کو یہ تحفہ احساس کی جانب سے دیا جا رہا ہے، اور آپ بھی یہ تحفہ، بہت ساری بیٹیاں وہ ہیں کہ جن کو دیا جا چکا تھا اور دیا جاتا رہے گا، تو آپ اس کاز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے خاندان ایسے بھی ہیں جو ظاہر کووڈ کے پینڈمک سے پہلے ان کے حالات ایسے نہیں تھے، لیکن اب حالات ایسے ہیں اور بحالت مجبوری، اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں یہ ان لوگوں کا حق ہے، اور جو لوگ شرم میں یہ اپنا حق نہیں لیتے ان لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا یہ حق جہاں سے بھی آپ کو یہ حق ملتا ہو لیا کیجئے، یہ آپ کا حق ہے اور آپ کو اپنا حق لینا چاہیے۔
اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھانی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں بتاؤں کہ 14 جو ہیں چیزیں ہیں جو تحفے میں بطور تحفہ کچن ایسیسریز ہیں جو بچیوں کو دی جائیں گی، جن میں ڈنر سیٹ ہے، آئرن کا تحفہ ہے، ہاٹ پاٹ سیٹ ہے، واٹر سیٹ ہے، واٹر کولر ہے، باتھ روم سیٹ ہے، جوسر مشین اینڈ فوڈ فیکٹری کہہ لیں آپ، اور اس کے علاوہ بلینکٹ کا تحفہ ہے، سٹیل پاٹس سیٹ ہے، واشنگ مشین کا تحفہ ہے، سیونگ مشین یعنی سلائی مشین جسے کہا جاتا ہے، پیڈسٹل فین ہے، بیڈ شیٹ ہے اور سپون سیٹ ہے جو ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو تحفے میں دیا جائے گا۔ اور ایک وقفہ، اور اس وقفے میں ہی انشاءاللہ ہم اپنی کچھ 3-4 فیملیز کو یہاں پر بلائیں گے انشاءاللہ اور ان کو یہ تحفہ دیں گے انشاءاللہ۔ ملتا ہوں آپ سے بریک کے بعد۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور کچھ قریب 15-16 فیملیز کو ہم اس مختصر سے پروگرام میں آج یہ سامان، یہ تحفے دے سکیں گے جو میں نے آپ کو بتایا۔ کوئی 14 چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہماری بہنوں کے ساتھ، ہمارے بیٹیوں کے ساتھ جائیں گی۔ سب سے پہلے میں نسرین بیگم صاحبہ سے گزارش کروں گا انتہائی ادب کے ساتھ کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے نمائندے بھی احساس کے ان کے ساتھ آئیں۔ نسرین بیگم صاحبہ تشریف لائی ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ کچھ سامان ہے احساس کی جانب سے بطور تحفہ جو آپ کے ساتھ جائے گا۔ اچھا فی الحال ظاہر ہے آپ یہ کیری نہیں کر سکتی ہیں، تو میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ چیز یہ آپ لے جائیں۔ باقی 14 چیزیں جو میں نے اعلان کیا ہے، جن میں ڈنر سیٹ ہے، آئرن ہے، ہاٹ پاٹ سیٹ ہے، واٹر سیٹ ہے، واٹر کولر ہے، باتھ روم سیٹ ہے، جوسر مشین یعنی فوڈ فیکٹری ہے، بلینکٹ ہے، سٹیل پاٹ سیٹ ہے، اور واشنگ مشین ہے، سیونگ مشین ہے، اور پیڈسٹل فین ہے، بیڈ شیٹس ہے، اور سپون سیٹ ہے جو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ آپ کو آپ کی بیٹی کی شادی بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ اب تشریف لاتی ہیں حامدہ صاحبہ کہ جو ہماری ایک اور بہن ہے اور یہاں آئی ہیں۔ ان کے ہاں بھی شادی ہے اور ان کو شادی مبارک بھی آپ کی جانب سے بھی کر رہا ہوں اور اپنے احساس کی جانب سے بھی کر رہا ہوں۔ یہ خوشی کا لمحہ ہے، خوشی کا مرحلہ ہے، ہمیں بھی بہت خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ شادی خانہ آبادی فرمائے۔ یہ اگر آپ اٹھا سکتی ہیں تو ایک تحفہ آپ لے جائیے، باقی مزید جو 13 چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی انشاءاللہ آج جائیں گی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو جو ہے ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اچھا تشریف لائیں گی نسیم اختر صاحبہ آئیں گی۔ ناظرین یہ کبھی کر کے دیکھیے آپ، یہ جو اس نے عمل ہے نا، کبھی کر کے دیکھیے اپنے قرابت داروں میں۔ انڈیویجولی سبھی کرتے ہوں گے یقیناً، لیکن کبھی یہ اجتماعی طور پہ جو ایک نیکی کا کام ہے نا، اجتماعیت میں مسلمانوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ نسیم اختر صاحبہ، آپ آئیں۔ اللہ تعالیٰ بیٹی کی شادی خانہ آبادی فرمائے۔ ڈھیروں دعائیں میری بہن کی شادی کے لیے، جزاک اللہ۔ باقی مزید 13 چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائیں گی۔ عبد القادر صاحب ولد محمد یوسف صاحب کے ان کی بیٹی کی شادی ہے، اللہ تعالیٰ شادی خانہ آبادی فرمائے۔ بقایا یہ ایک چیز آپ ریسیو کر لیجئے انشاءاللہ۔ بقایا تمام 13 چیزیں آپ کے ساتھ جائیں گی۔ میری بہن اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے، شادی خانہ آبادی فرمائے، جزاک اللہ۔ آئیے ابھی اس سیگمنٹ کے لیے جو ہماری آخری خاتون ہے فاطمہ بی بی، بہت خوبصورت نام ہے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ آئیے فاطمہ بی بی آئیے، اور یہ آپ کی بیٹی کی شادی کے لیے ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ اور اس کے وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، آپ کی بیٹی کی شادی خانہ آبادی فرمائے۔ یہ ہماری سمجھے والدہ کی طرح ہیں، اور ان کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں وہ یقیناً خوشی کے آنسو ہیں اور شکر کے آنسو ہیں۔ پروردگار عالم ان کی تمام مشکلات آسان فرمائے اور بیٹی کو ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے پروردگار۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، آ جائیے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ رب العزت آپ کی توفیقات میں اضافہ۔ مجھے بہت خوشی ہے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے اپنے گھر کی خواتین آئی ہوئی ہیں، جیسے میرے اپنے قریبی رشتے ہیں۔ یقیناً یہ اصل رشتہ ہے جو للہیت کے ساتھ کسی سے آپ کا ہوتا ہے۔ یہ نیکی کا رشتہ اتنا عظیم رشتہ ہے، اس کی عظمت کو جانیے۔
پہچانیے اور بیٹیوں کی مدد کیجیے، بہنوں کی مدد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو کیسا دلی اطمینان اور سکون ہے، اس کے اندر ایک الگ اٹریکشن ہے، ایک چارمنگ ہے اس کاز کے اندر۔ بیٹیوں کی شادی کبھی کروا کے دیکھیے، اور یقیناً آپ کرواتے ہوں گے، لیکن احساس جس طور کروا رہا ہے اللہ رب العزت احساس کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ میں نعت شریف کے لیے محمود بھائی کو گزارش کروں گا، میرے دل میں تشریف لا کملی والے، یہ اجڑا ہوا نگر بسا کملی والے، میرے دل میں تشریف لا کملی والے، یہ اجڑا ہوا گھر بسا کملی والے، ذرا مکھ سے کملی اٹھا کملی والے، مجھے چاند سا مکھ دکھا کملی والے، مجھے چاند، جو انداز دکھلا کے بیدم کیا ہے، حضرت بیدم شاہ وارسی کے اشعار ہیں، جو انداز دکھلا کے بیدم کیا ہے، دکھا پھر وہ ناز و ادا کملی والے، دکھا پھر وہ ناز و ادا کملی۔ اگر آپ وہ کلام سنا دیں، دل چاہ رہا ہے کہ آج کھنچ رہا ہے دامن دل سوئے رسول۔ درد مندوں کی حمایت مصطفیٰ کی نعت ہے، یہ عملی نعت ہے حضور کی، اور الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اعلیٰ حضرت کا کلام اگر آپ سنا دیں۔ جزاک اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاری انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لائی میں بے قدر کو نہ شرما۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لائی میں بے قدر کو نہ شرما۔ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ میرے نبی کی ہے شان بالا، بڑا سخی ہے مدینے والا۔ ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی مل رہا، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے مہربانی حضور کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، میں کہنے میں حق بجانے میں گویا نعت گوئی کا حق ادا کر دیا۔ اور پورے نعت کے عہد میں جس مطلب ظاہر ہے اس بر صغیر اور پاک و ہند کی بات کی جائے تو اعلیٰ حضرت کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ برادر اعلیٰ حضرت بھی ظاہر ہے نعتیہ غزل کا ایک ان کا اپنا ایک آہنگ الگ ہے، جدا ہے، لیکن جو اعلیٰ حضرت کی بات ہے وہ کسی کی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک ولی کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے، آسمان سے اترنے والے 70,000 فرشتے بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے رمضان میں جب مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتا ہے، اور زمین پر بیٹھے ہوئے
دسترخوان سے نوش کرنے والے ان گنت لوگ بھی وہ دیکھ رہا ہے. وہ آسمان سے اترنے والے فرشتے، روح کی بھی کوئی غذا ہے، اور وہ غذا سے جب سیراب ہوتا ہوا دیکھتا ہے ایک ولی کامل جس کا نام احمد رضا خان ہے. اللہ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت. اب دیکھیں اس منظر کشی دیکھیں، وہ دیکھ رہے ہیں اوپر سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، انہیں ان کی غذا مل رہی ہے، نیچے مخلوق بیٹھی ہے، انہیں ان کی غذا مل رہی ہے. فرماتے ہیں آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں. قبلہ ابھی جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اس پر میں چاہتا ہوں آپ کچھ ارشاد فرمائیں. کچھ ارشادات نبوی ہوں، کچھ ارشادات خداوندی ہوں، اس کے زیر سایہ ہماری اصلاح کیجئے. بیٹیوں کا معاملہ، نکاح کا معاملہ اور یہ نیکی. بہت شکریہ. میں سب سے پہلے اپنی طرف سے احساس ٹرسٹ کی تمام انتظامیہ کو دل کی گہرائی سے اس پر اپریشیٹ کرتا ہوں، دعا گو ہوں. ایک ہے احساس کرنا اور ایک ہے احساس جگانا. واہ، یہ دونوں ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں احساس ٹرسٹ والے. بہت اچھا. اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید سے بھی اور حدیث مبارکہ سے بھی ہم اس ٹاپک پہ بات کریں، دیکھیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس. سبحان اللہ. فرمایا تم بہترین امت ہو. تو بہترین امت ہونے کی جو پہلی نشانی، پہلا تقاضا، پہلا کرائیٹیریا، پہلا سبب، وہ نہ نماز کو قرار دیا، نہ روزے کو، نہ عبادت کو، نہ حقوق اللہ میں سے کسی شے کو، بلکہ فرمایا اخرجت للناس، اللہ اکبر، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، واہ، تمہیں دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. واہ، اس کے بعد ہے امر بالمعروف، اس کے بعد ہے نہی عن المنکر، بالکل صحیح. اس کے بعد ہے نیکی اور خیر کو پھیلانا. جو پہلی نشانی اور علامت قرآن بیان کر رہا ہے بہترین امت ہونے کی، وہ ہے کہ تمہارا جینا مرنا اوروں کے لیے ہے. تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تم اپنے لیے نہیں جیتے، تمہارا جینا اوروں کے لیے ہے، تمہارا مرنا اوروں کے لیے ہے. اوروں کے حق کے لیے، اوروں کی زندگی کے لیے کھڑے ہونا، اسی کو اپنا جینا اور مرنا بنانا، اسی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا، یہ امت مسلمہ کی سب سے پہلی شرط، پہلی نشانی اور پہلی علامت ہے. لہٰذا اس کا اظہار ہمارے عمل سے اور ہمارے اخلاق سے، ہماری طرز زندگی سے ہونا چاہیے، اور اسی کا اظہار ہو رہا ہے یہاں پر. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ کا بھی اس میں حوالہ دیا جائے، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا ایک حدیث مبارکہ کا. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، اللہ اکبر. لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے. واہ. اور ایک اور روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر من انفعہم للناس، کہ لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچانے کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. جو دوسروں کی نفع رسانی میں اونچے درجے پر کھڑا ہے، یا اس کی سروسز اور اس کی خدمات نفع رسانی کے باب میں سب سے اعلیٰ ہیں، تو فرمایا وہ اعلیٰ ہے. گویا یوں تو جتنا عبادات ہیں، نماز، روزہ اور نفل، صدقات، تمام عبادات کے اپنی جگہ ہر ایک کا مرتبہ ہے، فرض کا بھی، واجب کا بھی، مگر وہ تمام عبادات جن کا تعلق مخلوق کی آسانی کے ساتھ ہے، مخلوق کو نفع پہنچانے کے ساتھ ہے، ان عبادات کا اجر بھی اللہ رب العزت کے ہاں بہت بلند ہے. تو قرآن اور حدیث سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ انسان سب سے پہلے انسانیت سیکھے، صحیح بات. پھر یہی راستہ ہی رب کی طرف جاتا ہے. یوں تو اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو جو سب سے پہلی صفت کے ساتھ جو انٹروڈیوس کروایا وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ عالمین کا رب ہے. گویا وہ عالمین کی تمام ضروریات کو پورا فرمانے والا خود ہے، وہی ہے. لیکن پھر اس نے اسباب بنا دیے. فرمایا تمہیں سبب کے درجے پر رکھتا ہوں. اب جو ہمارے گرد و پیش میں کوئی کمزور ہو، کوئی غریب ہو، کوئی مسکین ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، وہ جیسے قرآن نے بیان کیا کہ کافر یہ سوچتے تھے ہم اسے کیوں کھلائیں پلائیں، اگر
اللہ کو پسند ہو کہ یہ بھی غریب نہ رہے تو اللہ اسے بھی اپنے خزانوں سے عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو دینے پر قادر ہوں، مگر اس میں نے تمہارا امتحان رکھا ہے، جن کو میں نے کچھ دیا ہے ان کے لیے یہ امتحان ہے۔ اگر ہمارے گرد و پیش میں کوئی ضرورت مند ہے تو وہ مخیر حضرات کے لیے آزمائش ہے، اگر ہمارے گرد و پیش کے اندر کوئی ضرورت مند ہے تو وہ ہمارے دولت مندوں کے لیے امتحان ہے، اگر ہمارے گرد و پیش کے اندر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی ہے اور محض یہی رکاوٹ ہے کہ اس کے پاس اسباب نہیں، وسائل نہیں، اور انہی وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کوئی نہیں آتا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہاتھ مانگنے والا ہے مگر رخصت کرنے کے اسباب نہیں، تو لہٰذا وہ آزمائش کس کی ہے؟ وہ گرد و پیش میں رہنے والے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ ان کی آزمائش ہے، انہیں آگے بڑھنا ہوگا تاکہ وہ اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ اور ایک چھوٹی سی بات یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ حضور میرے اوپر قرض ہے اور وہ سال ہر سال سے اس کی ادائیگی کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں مگر ادا نہیں ہو پا رہا۔ تو آپ نے پوچھا کتنا قرض ہے؟ اس نے بتایا۔ آپ فوراً اندر تشریف لائے، اشرفیاں اٹھائیں اور جتنا اس کا قرض تھا وہ سارا اسے ادا فرما دیا، اور واپس آئے مصلے پر اور زار و قطار رونے لگ گئے۔ تو جب زار و قطار روئے، گریہ و زاری، تو آپ سے آپ کے جو صاحبین تھے، رفقا تھے، ساتھی تھے، انہوں نے پوچھا حضرت اس پر تو شکر بنتا ہے کہ آپ نے ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کی، یہ تو باعث شکر ہے، مقام شکر ہے، تو آپ کی گریہ و زاری کس وجہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا میری گریہ و زاری اس سبب سے ہے کہ اس کی ایک ضرورت تھی اور میں اس سے بے خبر رہا، وہ ضرورت مند تھا اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ سال بھر کوشش کرتا رہا مگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی اور میں بے خبر رہا۔ تو اگر اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے، دولت سے نوازا ہے، اسباب اور وسائل سے نوازا ہے، تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ کہیں ہمارے گرد و پیش میں کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کی ضرورت سے ہم بے خبر ہوں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جیسے آپ نے کہا سرن و علانیہ دونوں طرح قرآن ہمیں رہنمائی دے رہا ہے، تو چھپ کر بھی نیکی کریں مگر کبھی نیکی اس لیے دکھائی جانی چاہیے تاکہ ہمارا احساس جاگے اور ہم اپنے ضرورت مندوں کی طرف دیکھ سکیں۔ بالکل، اور قبلہ ظاہر ہے سینکڑوں بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ کر لینے کے بعد ہم چند خاندانوں کو ظاہر ہے اس مختصر دورانی میں آپ کی بات کہ کبھی دکھائی بھی جانی چاہیے تاکہ ایک ترغیب ملے۔ اور شکر حضرت نے فرمایا نا، شکر اس کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ یہ اس کی تکمیل نہیں ہے کہ میں نے کھا لیا، پہن لیا اور شکر ادا کر لیا، ہرگز نہیں۔ میرے پاس ہے تو شکر کی تکمیل یہ ہے کہ میں اس مال میں سے ان لوگوں کا حصہ نکالوں جو ضرورت مند ہیں اور پھر گھر سے نکلوں۔ ایک عجیب فلسفہ ہمارے دین نے، کیا مطلب خوبصورت فلسفہ، دیکھیں دین نے متعارف کروایا۔ دین کہتا ہے جو ضرورت مند ہے وہ گھر سے ضرور نکلے گا اپنی محنت کے لیے، اپنی کوشش کے لیے، لیکن اگر اس کے باوجود اسے وسائل حاصل نہیں ہوتے تو اس ضرورت مند کو ہمارا دین کہتا ہے تم نے صبر کرنا ہے، تم انتظار کرو اور صبر کرو۔ لیکن جو مخیر ہے اسے ہمارا دین کہتا ہے تم گھر پہ ہرگز نہ بیٹھنا، تم باہر نکلو، تلاش کرو اور انہیں ان کا حصہ پہنچاؤ تاکہ تمہارے شکر کی تکمیل ہو۔ یہ ہے شکر کی تکمیل، جب آپ عملی طور پہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے ضرورت مندوں تک ان کا مال پہنچائے۔ احساس ایک برج ہے آپ کے اور ان کے درمیان، اکراس دا بارڈر جو لوگ بیٹھے ہیں ویورز میرے، کیسے ان لوگوں سے ملاقات کریں گے؟ احساس کے ذریعے۔ احساس میں اپنا پارٹیسپیشن شامل کیجئے اور سمجھ لیجئے کہ آپ کی ملاقات ان سے ہوئی، دل کو اطمینان اور روح کو سکون ملے گا۔ وقفے کے بعد ہوتا ہے۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور مفتی صاحب آپ بھی خوش آمدید فرما دیں ناظرین کو۔ جی بہت شکریہ ہمارے تمام سننے والوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب بھی اطمینان قلب کی خاطر یہاں میرے ساتھ تشریف لائے ہیں تاکہ اپنے دست مبارک سے کالم دین کے ہاتھ سے ظاہر ہے، اور ایک وقت کے مفتی کے اور جس کے نام میں حسین بھی ہو تو ظاہر ہے یہ بہت اچھا ایک طریقہ کار ہوگا اور برکتیں رحمتیں ان کے ساتھ جائیں گی۔ میں التماس گزار ہوں آنے والوں میں سے اگلی ہماری جو بہنیں اور مائیں یہاں پر آئی ہوئی ہیں ان میں جناب گل زبان صاحبہ سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں، اور آپ کی بیٹی ہماری بہن اللہ تعالیٰ اس کی شادی خانہ آبادی فرمائے۔ یہاں پر فی الحال ایک تحفہ آپ کو دے رہے ہیں اور آپ باقی 14 چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائیں گی، یعنی کہ انشاءاللہ تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر و برکت دے اس میں۔ جزاک اللہ، اور آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔
جزاک اللہ. آپ کی بیٹی کی شادی اللہ مبارک کرے. بیٹیوں کی شادی کا مرحلہ یقیناً باعث تسکین ہے. اللہ تعالیٰ احساس کو سلامت رکھے. یہ اب ہمارے ساتھ محمد عارف صاحب کے گھر سے اگر آئی ہوئی ہیں میری بہن یا والدہ تو آئیے, تشریف لائیے. محمد عارف صاحب کی بیٹی کی شادی خانہ آبادی ہونے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ مبارک کرے, اور یہ تحفے انشاءاللہ ہماری بیٹی کے لیے, بہن کے لیے, پروردگار عالم اسے ڈھیروں برکت. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے. آمین بجائے نبی. ماشاءاللہ علماء کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ. میں فرحانہ رضوان صاحبہ سے گزارش کروں گا تشریف لے آئیں. ہم نے ناظرین کرام یہ میں ایز آئی ٹولڈ یو بیفور اباؤٹ کہ ہم یہ کبھی کبھی ہم اپنی بہنوں کے ساتھ یہ بیہیو جب کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو شامل کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ احساس الحمدللہ کس کس کاز پہ کام کر رہا ہے. آپ کو بھی ترغیب ملے کہ کبھی آپ کے کان میں آواز آئے کسی بیٹی کے لیے تو آپ پیش رہیں. آپ کی بیٹی کی شادی ہے, اللہ مبارک کرے, پروردگار عالم سب آسانی خوشیاں عطا فرمائے, آسانیاں عطا فرمائے. آمین. باقی تمام چیزیں آپ کے ساتھ جائیں گی. فی الحال یہ ایک انشاءاللہ تحفہ آپ کا. جی, اور ہمارے ساتھ صابرہ خاتون ہیں. صابرہ خاتون آپ آ جائیے. ماشاءاللہ صابرہ خاتون یعنی صبر کرنے والی ہماری ایک ماں تشریف لائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا آپ کی بیٹی کی شادی اللہ مبارک کرے, اور ہماری جانب سے تحفے آپ کے ساتھ جائیں گے. باقی سارے تحفے انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین. حافظین ولد عبد الحمید خان مرحوم. مفتی صاحب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ. آپ کا اور بھی یہ دستہ اللہ مبارک لگ رہا پاک ہے. کا کرم ہے کہ ایسی توفیقات اللہ پاک عطا فرمائے, بے شک. اور اس کی توفیق کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو مبارک ہو, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر برکت فرمائے اور بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے. آمین. اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. باقی تمام تر سامان انشاءاللہ آپ سب ہماری ماؤں کے ساتھ جائے گا. کچھ لمحے کے بعد آپ لوگ توقف رکھیے, انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہمارے نمائندے باقی تمام تر سامان انشاءاللہ دیں گے, وہ آپ کے ساتھ جائے گا انشاءاللہ العزیز. جی ناظرین کرام, تو فی الوقت ظاہر ہے ہم اب کوئی 10 فیملیز کو ہم یہ پیش کر چکے, 5 فیملیز کو مزید کر سکیں گے اس کے بعد آنے والے آخری سیگمنٹ میں, اور اس کے بعد آپ سے اجازت لیں گے. لیکن یہ کاز جاری رہے گا, یہ حسن عمل ہے جو جاری رہے گا, یہ نیکی ہے جو چلتی رہے گی اور کبھی نہیں رکنے والی. بیٹیوں کی شادیاں نہیں رکتی. میں اکثر کہتا ہوں, مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ہماری بیٹی کی شادی ہے اور ہم بہت پریشان ہیں. تو میں نے انہیں پہلے تو دیکھیں کسی کی مدد کرنے سے پہلے اسے یہ یقین دلایا. ہمیشہ میرے والد محترم فرماتے ہیں کہ بیٹا ہمیشہ ان کو یہ کہا کرو کہ کام سارے اللہ رب العزت نے کرنے, سارے کرنے. آپ یقین اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیے کہ آپ کا کام کب ہوگا, کیسے ہوگا, بس اس کا انتظار کیجیے. بس یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ کب ہوگا, کیسے ہوگا, کرے گا اللہ رب العزت ہی. وسیلے بہت بنتے ہیں, ذریعے بہت بنتے ہیں, لیکن کرنے والی ذات اسی وحدہ لا شریک کی ہے. اور بیٹیوں کی شادیاں نہیں رکتیں, پروردگار عالم کروا ہی دیتا ہے. ایسے کئی مرحلے ہماری زندگی میں آئے ہیں, تو ہم نے ان کے پیرنٹس کو, ان کے ماں باپ کو یقین دہانی کروائی. کام بھی ہو گیا, لیکن کام سے پہلے یقین دہانی کرائی کہ یہ کام ضرور ہو جائے گا, آپ کی بیٹی کی شادی ضرور ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کو کوئی بار اٹھانا نہ پڑے گا. یاد رکھیے بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. ایسا آپ کے رویے یا آپ کے بیہیویئر, آپ کے اخلاقی گراوٹ سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہو کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں. بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں نا آج کے اس دور میں آپ کو بیٹے تو بوجھ نظر آئیں گے, کبھی بیٹی بوجھ نظر نہیں آئے گی. یہ بیٹیاں رخصت ہو جانے کے بعد بھی ماں باپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑتی. اپنے گھر میں ہوتی ہیں, لیکن اگر باپ بیمار ہو جائے تو بیٹی بار بار آتی ہے. بار بار اگر نہ آنے دیں سسرال والے تو بار بار پوچھتی ہے, بابا آپ ٹھیک ہیں, آپ نے دوائی لی. یہ بیٹیوں میں ہوتا ہے ظرف, آج کل بیٹوں میں نہیں ہوتا. ناز انسان ویسے ہوتا نہیں ہے. میں تو الحمدللہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, یقیناً سب کرتے ہیں. لیکن جو نہیں کرتے یہ میں انہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ بیٹیاں, یہی بیٹیاں ہیں جو تمہارے رزق میں برکت کا باعث ہوتی ہیں. جن بیٹیوں کی وجہ سے اللہ تم پہ احسان کرتا ہے, ان بیٹیوں پہ تم احسان نہ کرو تو یہ تمہارا ظرف ہے. بد نصیبی ہے اس کی جسے اللہ نے بیٹی دی اور اس نے اس کی قدر نہیں کی. مفتی احسن نوید نیازی صاحب, اسی جملے سے میں چاہتا ہوں آپ منسوب کریں گفتگو کو. پھر محمود بھائی سے ایک نعت شریف بھی سننی ہے میں نے. تو میں یہ یقین دلا رہا ہوں لوگوں کو کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں, برکت ہوتی ہیں. بد نصیب ہے وہ جو ان کی قدر نہ کرے.
بالکل پہلے سیگمنٹ میں بھی ہم نے اسی پہ ہی گفتگو کی اور بار بار اسی پہ گفتگو ہو رہی ہے. پہلے تو میں ایک قبلہ مفتی صاحب نے جو گفتگو کی اس سے ایک لنک اپ کروں گا, حضرت کی نظر کروں گا. ایک شعر جو حضرت نے شروع میں گفتگو فرمائی کہ دوسروں کے لیے جینا, تو شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی. شاعر نے کہا شمع کی طرح جئیں بزم گہے عالم میں, خود جلیں اور دیدہ اغیار کو بینا کر دیں. کہ جیسے جو ہے وہ شمع ہے کہ وہ خود جو شمع جلتی ہے, پگھلتی ہے, پگھل کے اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے, گھلا کے ختم کر دیتی ہے, لیکن دوسروں کو روشنی فراہم کر دیتی ہے. اللہ اکبر. مجھے بھی ایک شعر یاد ہے, اگر آپ ارشاد حکم فرمائیں. ایسے لوگ جو صبر کی منزل پر ہوتے ہیں, بیٹیوں کی شادی کا مرحلہ ہے اور خوددار بھی پورے ہیں, غیرت مند بھی پورے ہیں, ایسے لوگوں سے جب آپ ان کا احوال لیں گے نا تو شاید آپ کو یہ کہیں نہیں منت کشے تابے شنیدن داستاں میری, خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری. غم ہستی, اسی سے جو ہے وہ غالب کا ہی شعر لے لیں. غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج, شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. شمع نے جو ہے وہ سحر تک جلنا ہے. تو بہرحال ہم شمع سے سبق حاصل کریں اور زندگی اس طرح گزاریں کہ دوسروں کے کام آئیں. اور باقاعدہ ہمیں تعلیم بھی اسی بات کی ہی ہے. باقاعدہ فرمایا گیا انفق ینفق علیک, خرچ کرو تم پہ خرچ کیا جائے گا. یعنی جو اخروی اجر ہے وہ تو ہے, جو اچھی نیت جو اچھی نیت سے آپ نے خرچ کرنا ہے لوگوں پر, آخرت میں تو جو اجر ملنا ہے وہ تو ملنا ہے. جو اللہ کے ہاں ہے وہ تو سبحان اللہ, اس کی تو کیا بات ہے. لیکن یہ دنیا مکافات عمل ہے, اس دنیا کے اندر بھی آپ کو اس کا اجر, اس کا ریوارڈ ملنا ہے. وہ بھی آپ کے لیے اسباب ایسے فراہم ہوتے جائیں گے, آپ خرچ کریں گے, ادھر سے آپ خرچ کریں گے, ادھر سے آپ پہ خرچ ہوگا. تو انفق ینفق علیک, تو اس کو ایک جو ہے وہ براڈ پرسپیکٹیو میں آپ دیکھیں اور ہر طرح کی جگہ جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہاں اس طرح کا خرچ کریں, وہ آپ اگلوں کی اس طرح مدد کریں. ہمارے یہاں ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم نے کہاں کیا خرچ کرنا ہے. ایک ہی جیسی چیزوں پہ بار بار جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی وہ وہی لگائے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس بات کی سمجھ ہونا بھی ضروری ہے کہ کہاں کس چیز, ریا کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے. بالکل ریا کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے. اس معاملے میں روا تو ہے نہیں. جی بالکل, اور ریا تو نیکی کوئی بھی ہو, جی درود کے اندر بھی جو ہے وہ ریا سے یہ غلط مشہور ہے کہ ریاکاری کی بنا پہ بھی درود شریف کا ثواب ملے گا. ثواب کوئی نہیں ملے گا. وہ اصل بات یہ تھی, بزرگوں نے یہ فرمایا تھا کہ درود پاک قطعی القبول ہے, یعنی ریاکاری سے بھی پڑھیں گے تو درود قبول ہے. کیا مطلب یہ کہ درود شریف ہوتا ہے کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد, تو جو آپ حضور پہ دعا مانگ رہے ہیں تو حضور کے حق میں کی جانے والی دعا تو قبول ہے. آپ ریا سے پڑھیں کس طرح پڑھیں, وہ دعا مقبول ہے, اس کا فائدہ سرکار علیہ السلام کو ہونا ہے, آپ کو جو اس کا اجر ہے وہ نہیں ملنا, ثواب نہیں ملنا. آپ نے اچھا باریک نقطہ اچھا ہوا کہ بات ہو گئی تو لوگوں کی اصلاح اس پہ تو باقاعدہ فقہاء نے باقاعدہ ڈیبیٹ کر رکھی ہے. علامہ شامی نے بڑے تفصیل سے اس پہ کلام کیا ہے اور بہت, یہ ان کے کلام کا خلاصہ ہی میں نے بیان کیا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ریاکاری سے بھی آپ درود پڑھ لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا, کوئی ثواب نہیں ملے گا. درود قبول ہو جائے, درود قبول ہے کہ وہ تو حضور کے حق میں دعا ہے, وہ قطعی القبول, اس کا وہ قطعی القبول ہے. لیکن ریا جو ہے وہ ریا تباہی پھیرے گی, وہ آپ کے عمل کو تباہ کر دے گی. تو ریا تو ہونا ہی نہیں چاہیے, اور جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں آپ وہ کام کریں, اس لوگوں کی مدد. جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں آپ جو ہے وہ پانی کے ذریعے لوگوں کی مدد کریں. جہاں کھانے کی ضرورت ہے وہاں آپ کھانے کے ذریعے لوگوں کی مدد کریں. جہاں اگلوں کی بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے وہاں پر آپ شادی کی مد میں جو ہے ان کی مدد کریں. جہاں اگلوں کو رقم کی ضرورت ہے وہاں پر آپ رقم کے ذریعے مدد کریں. ہم آئے دن مساجد میں بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات لوگ جو ہے وہ مسجد کے اندر بھی قرآن پاک دیتے رہیں گے, قرآن پاک دیتے رہیں گے. بھائی مسجد میں تو پہلے ہی آلریڈی قرآن پاک اتنے رکھے موجود ہیں, پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. ہاں پڑھنے والے بھی ہیں خیر الحمدللہ, لیکن وہ پہلے ہی موجود ہیں, ضرورت پوری ہے. جس طرح رکھے ہوئے ہیں تو قرآن جس کو دیکھیں آئے دن جو نا کوئی مسجد میں آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جناب ہم قرآن شریف دینا چاہتے ہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں بھائی آپ بجائے اس طرح قرآن شریف دینے کے آپ اگر یہ معلوم کر لیں کہ جی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, تو یا تو آپ وہ چیز دلا دیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ رقم پیش کر دیں کہ جناب جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے مسجد کے لیے آپ مسجد کے لیے وہ چیز لے لیں. تو اس چیز کا سینس ہونا بھی ہمیں ضروری ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ چیز ہم نے کرنی ہے. باقی مخلوق کے کام آنا تو یہ اسلام کے مطلوب
مطلوب اور مستحسن ترین جو کام ہے ان میں سے ایک ہے. اور جتنے صوفیاء کرام ہیں، صوفیاء صافی ہیں، سب کی زندگی آپ کو اسی طرح نظر آئے گی، خدمت خلق کے اندر وہ مشغول مصروف نظر آئیں گے ساری زندگی. حضور غوث اعظم رحمہ اللہ کا مہینہ چل رہا ہے، غوث پاک کی محافل ہو رہی ہیں. حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر ربانی، انہوں نے فرمایا اگر ساری دنیا میرے ہاتھ پہ رکھ دی جائے، فرمایا لا طعمت الجاع کلھا، میں ساری کی ساری بھوکوں کو کھلا دوں. یعنی آپ یہ دیکھیں وہ ان کے دل میں مخلوق خدا کا احساس کتنا ہے، شفقت، رحمت، رافت کتنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا میرے ہینڈ اوور ہو جائے تو میں کیا کروں؟ چن چن کے جو لوگ مجھے نظر آئیں یہ مستحق ہیں ان پر نثار کر دوں، ان پہ نہیں، بجائے خود خرچ کرنے کے میں ان پہ لٹا دوں. تو صوفیاء صافیہ کا جذبہ تو یہ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی بڑی خانقاہیں ہیں صوفیاء کی، وہاں پر آپ کو جو لنگر خانے نظر آئیں گے، وہ لنگر خانے کے پیچھے فلسفہ یہی تو تھا بے شک کہ وہاں درسگاہ بھی انہوں نے قائم کی، خانقاہ بھی قائم کی. تو وہاں انہوں نے ہر طرح کے رزق کا خیال رکھا، مانوی رزق کا بھی خیال رکھا، روحانی رزق کا بھی خیال رکھا، اور جسمانی رزق کا بھی خیال رکھا. مخلوق کی ہر طریقے سے مدد بھی کی اور ہر طریقے سے مخلوق کی خدمت کی. تو ہمیں بھی اپنے صوفیاء صافیہ کے اس نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں جس سیکٹر میں ہم جس طرح کام آ سکتے ہیں ہم لوگوں کے لیے کام آنا چاہیے، آسانیاں فراہم کرنی چاہیے. یسروا ولا تعسروا کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، وہ صرف مسائل کے ساتھ ہی اس کا تعلق نہیں ہے، وہ بھی براڈ پرسپیکٹیو ہے. ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جہاں آپ ہیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، بالکل وہاں آپ آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے ہرڈلز پیدا نہ کریں. یہ براڈ پرسپیکٹیو ہے. تو ہر جگہ آسانی فراہم کریں، آسانیاں فراہم کریں گے تو آپ کو بھی آسانیاں فراہم کی جائیں گی. بہت اچھے انداز سے آپ نے جو ہے ایک وسیع مفہوم کو میسج میں پروتے ہوئے اختتام تک پہنچایا. مجھے بہت ماشاءاللہ لطف آیا. جناب محمود الحسن اشرفی صاحب، ہدیہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ. شہ مدینہ سنو، التجا خدا کے لیے، کرم مجھ پہ حبیب خدا، خدا کے لیے. حضور غنچائے امید اب تو کھل جائے، تمہارے در کا گدا ہوں تو بھیک مل جائے. بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری سلطان مدینہ، بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ، بھر دو جھولی. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میری جان عالم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی.
تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری سلطان مدینہ، بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے تو زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، میرے آقا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کا ڈالی، کاش پورنم دیار نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن، ہاں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن، حال دل مصطفیٰ کو سناؤں، حال دل مصطفیٰ کو سناؤں، تھام کر ان کے روضے کی جالی، بھر دو جھولی میری جان عالم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا، بی بی زہرا کا، بی بی زینب کا صدقہ عطا ہو، چار یاروں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بی بی زینب کی بات آئی اور مرحلہ بھی بیٹیوں کا ہے، تو میں بس یہ اشعار پیش کرتا ہوں بی بی زینب کی بارگاہ میں اور وقفے کی طرف بڑھتا ہوں۔ خدا کی رحمت مدام تم پر، ردائے خیر الانام تم پر، بطول کا نور تام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر، ملوکیت جیسے غم کدا تھی، یزیدیت زلزلہ زدہ تھی، ہے ختم زور کلام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر، وفا کے پیکر شمار ہوتے، وہاں جو ہوتے نثار ہوتے، نبی کے سارے غلام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ہوتی ملاقات۔ جی ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور کچھ اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں کہ جن بیٹیوں کی شادی ہونے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ شادی خانہ آبادی فرمائے، ان کو تحفہ دینے کے لیے میں بلا رہا ہوں۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب کی جانب سے بھی ناظرین کو اس حوالے سے کچھ ایک دو جملے۔ تبارک و تعالیٰ احساس کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور باقی ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اس میں معاونت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام خیر کے کاموں کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جی، اور ظاہر ہے وتعاونوا علی البر البر والتقوی، بالکل، نیکی اور تقوی کے کام پہ تو مدد ہی ایک کرنی دوسرے چاہیے۔ کی مدد کرنی چاہیے، اور اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی اس دور میں کہ ایک بچے کی شادی ہو جائے اور اس شادی میں ہمارا آپ کا کوئی تحفہ شامل ہو جائے۔ میں فاطمہ بی بی صاحبہ سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں
فاطمہ بی بی صاحبہ یہ تحفہ وصول فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کئی تحفے ظاہر ہیں جو تھوڑی کچھ دیر بعد آپ کو نمائندے دے دیں گے۔ ایک تحفہ میری بہن آپ لے جائیں، باقی آپ کو بعد میں مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی کی شادی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ شادی خانہ آبادی فرمائے۔ اللہ یبارک۔ جزاک اللہ، آپ تشریف لائیں۔ رضیہ بیگم صاحبہ، رضیہ بیگم صاحبہ کی بیٹی کی شادی اللہ مبارک کرے، شادی خانہ آبادی فرمائے اور نصیب اچھے کرے پروردگار۔ بیٹی کے آپ تشریف لائیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم کوئی تحفہ آپ کو پیش کر سکیں، اللہ برکت دے، جزاک اللہ۔ فہمیدہ صاحبہ تشریف لائیے، اور ایک بار پھر بتاتا چلوں ناظرین کرام کہ 14 چیزوں پر مشتمل یہ سامان ہے، جس میں سلائی مشین بھی ہے اور واشنگ مشین بھی ہے، ڈنر سیٹ بھی ہے، سپون سیٹ بھی ہے، پاٹ سیٹ بھی ہے، واٹر سیٹ بھی ہے، واٹر کولر بھی ہے، بلینکٹ بھی ہے، گلاس سیٹ بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ جائیں گی، لیکن ابھی فی الحال جو آپ ظاہر اٹھا سکتی ہیں وہ فی الحال آپ لے جا سکتی ہیں، اس کی باقی تمام تر چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائیں گی۔ شبانہ ناز صاحبہ اگر موجود ہیں تو تشریف لائیں، اور ہماری والدہ جیسی خاتون ہیں جو تشریف لا رہی ہیں، اور ان کی بیٹی کی شادی اللہ مبارک کرے، اور پروردگار عالم ان کی اس مرحلے میں ہماری تمام ماؤں کو آسانی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آپ کا جزاک اللہ، آپ کی دعائیں انشاءاللہ ہمارے نصیبوں کو بلند کریں گی۔ جی اس مرحلے میں جب یہ معاملہ ہو، میری کسی بہن، یہ سب میری بہنیں، میری بیٹیاں، یہ میری مائیں ہیں جو یہاں آئی ہیں، اللہ رب العزت ان کو آسانی عطا فرمائے، اور بیٹیوں کی شادی کا جو مرحلہ ہے پروردگار عالم اس کو آسان فرمائے اور اس کی برکتیں ان کو عطا فرمائے۔ کاش کہ ایسا ہو، اللہ آپ نے جس طرح غوث پاک کا قول شیئر کیا، کاش کہ اللہ رب العزت ہمارے ہاتھوں میں اتنے اختیارات دے کہ یہ ہاتھ اسی طرح بہنوں کی اور بیٹیوں کی شادی کرواتے رہیں اللہ تعالیٰ۔ میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہ ایک کار خیر کہ جس میں ہر شخص فردن فردن، میں نے تحدیث نعمت اور حصول برکت کے لیے آپ کو بتایا کہ انڈیویجول طور پہ بھی یہ وہ کام ہے جس کو کرنے سے مجھے ہمیشہ بہت سکون ملا ہے۔ اگر کسی بہن بیٹی کی شادی میں شرکت کی کسی بھی حوالے سے، اور اگر آپ بھی کرتے ہوں گے تو دیکھیے، محسوس کیجئے کبھی کر کے، اس نیت سے محسوس کیجئے کہ میری جو بے چینی ہے یہ ختم نہیں ہو رہی، میں کسی بیٹی کو تلاش کروں جس کی شادی ہے اور اس کی شادی میں اس کا مددگار بنوں۔ آپ دیکھیے گا آپ کو ایک جو ہلکا پن ہے، وہ جو گناہوں کا بوجھ ہے، وہ اللہ رب العزت اس سے آپ کو ایک ہلکا پن محسوس کروائے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا آپ کو اطمینان قلب ملا ہے، آپ کی روح کو سکون ملا ہے، اور آپ کی طبیعت پہ اب کچھ بھاری پن نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت اب ایسی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی بہت اچھا کام کیا، کوئی آپ کو فتح نصیب ہوئی، کوئی اللہ رب العزت کی جانب سے کرم نصیب ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، آج آپ تشریف فرما ہوئے، خاصی نشست بھی ہوئی، اختتامی لمحات میں آج کے اس کاز کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بات آپ کرنا چاہیں اور کوئی پیغام دینا چاہیں، میں چاہتا ہوں ناظرین کو خاص طور پہ، جس طرح سرم و علانیہ کی بات بھی آپ نے کی تھی، اسی طرح آج کے اس دور کو کیا پیغام ملتا ہے۔ دو طرفہ ایک پیغام میں چاہتا ہوں اس زاویے سے کہ ایک تو وہ لوگ کہ جو کسی کی بیٹی سے طلب ہی رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ، کہ جی آئے تو ہم تو ہمارے شایان شان ہی کچھ لے کر آئے، ایک تو اللہ تعالیٰ یہ ہماری ذہن سے ختم فرمائے، اور دوسری طرف بیٹی کے جو والدین ہیں جو ہمیشہ اس فکر میں ہیں کہ میری بیٹی جائے تو اپنے ساتھ اچھے سے اچھا لے کر جائے، یہ تو ظاہر ان کی فکر ہے۔ اس زاویے سے دیکھیے، آپ نے دو آپ کے لفظ میں آپ کے اسی سوال میں سے پک کر رہا ہوں۔ ایک جو آپ نے اشارہ کیا کہ جو دلوں کے اوپر بوجھ اور بے چینی ہے انسان کو ہوتی ہے، جی جو اچھے سے محسوس کی محمود بھائی نے، دیکھیں کیفیت بھی ہو گئی ان کو، اس کا مداوع یہی ہے کہ آپ خوشیاں بانٹنے والے بنیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے خوشیاں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرماتا ہے۔ بے شک جب آپ خوشیاں بانٹتے ہیں تو آپ کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ صحیح بات۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی اللہ کی بارگاہ میں ایک حسنہ نیکی کو بھیجتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مثل اسے 10 عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب آپ نے کسی کو ایک خوشی دی واہ واہ، تو قرآن کا وعدہ ہے کہ کم سے کم 10 خوشیاں تو آپ کو ملیں۔ ایک آسانی آپ نے کسی کے لیے کی، اللہ نے کم سے کم 10 آسانیاں تو آپ کے لیے کی۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ،
جو کوئی اپنے ایک مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ جو کوئی کسی مسلمان کی ایک دنیاوی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی آخرت کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو آپ نے دو طرفہ پیغام کی طرف اشارہ کیا، وہ دو طرفہ پیغام کی طرف میں یوں بات کروں گا کہ دیکھیے، ایک تو ہے کہ جو شخص بیٹی دے رہا ہے کسی کو تو بیٹی سے بڑھ کر اسے کوئی شے عزیز نہیں تھی۔ اگر اس کے گھر میں اپنے دل کا ٹکڑا کوئی کسی کو اس کے گھر میں اگر کچھ مال و دولت، اسباب، ذرائع کچھ اور بھی ہوتے تو وہ یقیناً جہاں بیٹی دے رہا ہے وہ سب کچھ بھی دے دیتا۔ لیکن میں یہاں ایک ہمدردانہ اپیل کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں سے جو جب کسی سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگتے ہیں، رشتہ مانگتے ہیں، خدا را مال پر نظر مت رکھیے۔ یہ انسانی اخلاقیات کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ طلب کرے، نہ ہی اسلامی اخلاقیات میں اور ویلیوز میں اس کی اجازت ہے۔ لہٰذا جہیز طلب کرنا یہ تو کسی اعتبار سے بھی جائز اور روا نہیں ہے۔ جہیز کی طلب اور لالچ رکھنا یہ تو کسی بھی اعتبار سے جائز اور روا نہیں ہے۔ لہٰذا طلب تو کسی طور پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یوں ہونا چاہیے کہ اگر کہیں شادی ہو رہی ہے تو بیٹے والے جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہاں تنگی ہے تھوڑی تو بلکہ ان کو حوصلہ دیں، ان کو حوصلہ دیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو سنت میں ہمیں اس کی مثال ملتی ہے وہ تو یوں ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی شہزادی کونین سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جب ان کی شادی کا وقت آیا تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زرہ مبارک تھی وہی بیچی۔ تو اس میں ایک میسج تھا کہ آپ جن سے بیٹی لینے کے لیے جا رہے ہیں مال اور اسباب کو آپ نے خرچ کرنا ہے۔ انہوں نے آپ کو اپنی جگر کا ٹکڑا دیا ہے تو اپنے مال اسباب کو خرچ کیجئے۔ لہٰذا جہیز کی طلب رکھنا یہ تو کسی طور پر اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے زیب نہیں دیتا۔ لیکن دوسرے اینگل سے اگر ہم لیں تو جو بیٹی والے ہیں وہ بھی نمائش کے لیے بہت کچھ نہ کریں۔ بعض اوقات اللہ پاک نے مال دیا ہے، بہت کچھ ہے، نمائش کے لیے اتنا کچھ جہیز میں دے دیتے ہیں کہ یہ توجہ نہیں رکھتے کہ گرد و پیش میں جو کچھ کمزور لوگ ہیں ان کی محرومیوں کا عالم کیا ہوگا، اور ان بچیوں کی خواہشات پر تو سوسائٹی کو اعتدال میں رہنا ضروری ہے۔ معاشرتی اعتدال ہماری ضرورت ہے، اور یہ اعتدال تب پیدا ہوگا جب کمزور طبقات کی خاموشی سے مدد کی جائے، اور جو طاقتور طبقات ہیں، معاشرے کے خوشحال طبقات ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دلوں کو کشادہ کریں اور گرد و پیش میں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اور یہ جو لالچ کا عنصر ہے کہ کہیں کسی کے گھر کو خوشحال دیکھ کر رشتہ مانگنا، یا جہاں رشتہ مانگنا وہاں مال کی اور جہیز کی طلب رکھنا، یہ کسی طور پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور اس کی ہر حال میں روک تھام کرنی چاہیے۔ معتدل سوسائٹی ہی اسلام کا حسن ہے۔ بالکل ٹھیک، بلیس یو مفتی صاحب، بہت اچھا پیغام آپ کی جانب سے۔ اور آپ کی میری گفتگو سے مطلب میں نے دیکھا محمود بھائی کی اتنی طولانی کیفیت اور نہ ختم ہونے والی ایک کیفیت ماشاءاللہ ان پر طاری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی کیفیات اور ہم نے دکھائی بھی ناظرین کو کسی حد تک، اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں قبول فرمائے۔ بہت ماشاءاللہ مجھے خوشی، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اس حسن عمل میں یہ ہوں گے اور کرتے ہوں گے یہ نیکی، تو ظاہر ہے ان کو وہ کیفیت کہ جس وقت یہ نیکی کرنے کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اور وہی اس وقت ان کی ہے، تو یقیناً آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، قبلہ کوئی پیغام جس کو پیغام آخری کہیے؟ پیغام یہ ہے کہ تعلق کی انسان کی دو سطحیں ہوتی ہیں، ایک تعلق خالق کے ساتھ ہے اور ایک تعلق خلق کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ۔ جب تک آپ کا تعلق مخلوق کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا تب تک آپ کا تعلق خالق کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں مخلوق کو اذیت پہنچا کر، مخلوق کو تکلیف پہنچا کر صرف نماز روزہ کر کے جو ہے وہ میں بخشا جاؤں گا، یا میں نے اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے دین کی پوری کر لی ہے، تو ریکوائرمنٹ آپ نے پوری نہیں کی، آپ کی گرفت ہے۔ جس طرح نماز روزہ آپ نے کرنا ہے اسی طرح مخلوق
مخلوق کو اذیت بھی نہیں پہنچانی بلکہ مخلوق کو جائز طریقے سے جائز انداز میں جائز فائدہ پہنچانا ہے. یہ بھی آپ کی ریسپانسبلٹی ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو انسان کی شرعی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ انسان مخلوق کے ساتھ اپنا تعلق صحیح کرے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا تعلق مخلوق کے ساتھ بھی درست ہو, ہمارا تعلق خالق کے ساتھ بھی درست ہو. اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائے. کیا بات ہے مصعب, جزاک اللہ, بہت خوبصورت پیغام اب دونوں حضرات کا. رسول اللہ سے کسی نے پوچھا مجھے مکمل دین یعنی کل دین ایک جملے میں سمجھا دیجئے, تو رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی مخلوق پر شفقت, یہی مکمل دین ہے. یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد. آپ نے فرمایا نا, جس طرح خلق کے ساتھ جب آپ کا تعلق اچھا نہیں ہوگا تو خالق کے ساتھ بھی آپ کا تعلق اچھا نہیں ہوگا, اور جب خلق اور خالق سے اچھا تعلق ہوتا ہے تو اسی کو اچھے خلق بھی کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے, اخلاقی گراوٹوں سے اس عہد اور اس معاشرے کے لوگوں کو نکالے, اور پروردگار عالم عظیم کارہائے خیر میں ہمیشہ پیش رہنے کی, پیش رفت کرنے کی توفیقات عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور محمود بھائی کا بھی میں ادا کر لوں گا انشاءاللہ. ناظرین کرام, آج ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو کسی حد تک ہم نے تکمیل کے مراحل تک پہنچانے کی کوشش کی ہے, اور یہ مقصد جاری ہے, یہ مقصد جاری تھا, یہ مقصد جاری رہے گا. بیٹیوں کی شادیاں, جب کسی بیٹی کی شادی ہو اپنی بیٹی کو تصور میں رکھیے, اپنی بیٹی کو سامنے رکھیے اور اس بیٹی کی شادی میں پیش رہیے. بیٹیاں ساری اپنی ہوتی ہیں, یہ بیٹیاں ساری منتظر ہوتی ہیں, سب بیٹیوں کی خواہشات ہوتی ہیں. میں نہیں کہتا کہ انسان اپنے دائرے سے بڑھ کر بہت اونچی اڑان بھرنے کی کوشش کرے یا بہت اونچے خواب دیکھا کرے, لیکن خواب تو خواب ہوتے ہیں, اور جو بیٹی میری ظاہر کم وسائل کے ساتھ جی رہی ہے اس کے بھی خواب ہوتے ہوں گے, اس کے خواب اس کے مطابق پورے ہو جانے چاہیے, یا اس سے تھوڑا بہتر. کر کے دیکھیے کبھی, یہ عمل ایسا ہے کہ یہ عمل آپ کو آپ کی ایسی آفات و بلیات سے نکال دے گا, ایسی مشکلات سے نکال دے گا, ایسی محرومات سے آپ کو نکال کر وسائل کی, برکات کی, رحمتوں کی دنیا میں داخل فرمائے گا, منتقل فرمائے گا, جس کا تصور آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہوگا. میں جب کوئی مجھ سے کہتا ہے یار ہمارے معاملات نہیں بنتے, مشکلات حل نہیں ہوتی, آپ کوئی بات بتائیے, کسی مفتی صاحب سے, کسی عالم سے, کسی عامل سے پوچھ کے بتائیے, تو میں نے ہمیشہ ہر شخص کو یہ جواب دیا کہ تمہاری راستے کی رکاوٹ کوئی اور نہیں, تم خود ہو. خود کی اصلاح کرو, خود پیش ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں, خود لوگوں کی مدد کرو. آپ نے فرمایا تم آسانی دو, اللہ تمہیں آسانی دے گا. اگر مشکل میں ہو تو کسی کی مشکل آسان کر دو, اور اللہ رب العزت تمہاری مشکل آسان. اور اس فلسفے پر ضرور عمل کرنا جس پر آج مغرب عمل کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ forgive the people without their apology and include the people who excludes you. اس پر مغرب نے عمل کیا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے, ان کے اقوال کو اپناتے ہوئے. مگر اگر عمل نہیں کیا تو اس امتی نے نہیں کیا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.